الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأزكياء وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور ختمی مرتبہ رحمت دو عالم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ کرام مبارک وسلم. بس 2 سے 5 منٹ کی کچھ باتیں ہیں، اس کے بعد آپ حضور صاحب سجادہ کا ایک تفصیلی بیان مخدوم الملت کی زندگی کے حوالے سے آپ سنیں گے، اس لیے کہ میں جو کچھ بیان کروں گا وہ سن کر بیان کروں گا، اور آپ جو کچھ بیان کریں گے وہ دیکھ کر اور سن کر دونوں بیان کریں گے. کل کی پرکیف مجلس رہی، مخدوم صاحب کا کل تھا، شورا کا بڑا اہتمام تھا، گہما گہمی تھی، خصوصیت کے ساتھ جو ہے گیٹ کا مخدوم صاحب کے بڑا تذکرہ چلا. تو شورا ہیں، کچھ ان کی اپنی باتیں ہیں، لیکن یہ ایک شعر ہے سعدی کا جو میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا. سعدی نے کبھی لکھا کہ منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں. مخدوم صاحب کی کون خدمت کرتا ہے، ان کے لیے کون کیا دیتا ہے، ان کے لیے کون کتنا خرچ کرتا ہے، ان کے لیے کون کتنا تپتا ہے، کتنی جسمانی قوت صرف کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنے مرتبے پر کرتا ہے. منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. منت او شناس کی بخدمت براش، بلکہ اس کا احسان سمجھ کے اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے کیا. کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ واہ، ہاں ہاں، کیا فکرہ پیش کیا ہے آپ نے، واہ 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 واہ. جس کا بھی مال خانوادہ فردوسیہ قیامیہ سبحانیہ میں صرف ہوتا ہے، جس کی بھی طاقت صرف ہوتی ہے، خواہ عالم ہو یا کوئی ہو، یہ در حقیقت مخدوم صاحب کا انتخاب ہو. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، لا ریب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں نہ ہماری کوئی طاقت ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی انتخاب ہے، بلکہ اس میں در حقیقت مخدوم صاحب کا انتخاب ہے. آج جو یہاں آپ بیٹھے ہیں اور یہ جو کچھ بن رہا ہے اور جس کے ہاتھوں سے بن رہا ہے اور جس کی زیر نگرانی بن رہا ہے اور جس کی انتھک محنت سے بن رہا ہے، یہ بھی وہی کا انتخاب ہے. بے شک خاندان میں ایک لمبا خاندان ہے، اگر میں نام گناؤں تو ایک لمبی فہرست ہے اس خاندان میں، لیکن بات کیا ہے کہ عنایت مخدوم جب ہوتی ہے تو ایک ذات ہوتی ہے. نظر مخدوم جب اٹھتی ہے غزالی کے بقول، شافعی کے بقول، کہ جو دنیا میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں وہ قبر میں اور تصرف اور مدد کے حامل ہیں. واہ 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 واہ. تو مخدوم جو آج اپنی قبر میں زندہ ہے اور ہمارے نظریات کے مطابق کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے جھک جاتے ہیں، وہ اپنی قبر میں بیٹھ کر جب تصرف فرماتے ہیں، اس خاندان کے تمام افراد پر نظر ڈالتے ہیں، تو ان کی ناک، ان
نظر بات کیا ہے کہ صرف ایک ذات افراد تو بہت ہیں پیمانے تو بہت ہیں لیکن لینے کی صلاحیت سب میں چلنے کی صلاحیت سب میں نہیں ہے وہ تڑپ سب میں نہیں ہے تو مخدوم کی نظر عنایت پہ جو اٹھتی ہے بقول سر اقبال کہ ہم تمہارے بکرم ہیں کوئی سائل تربیت عام تو ہے جو ہر ایک قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کے وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں مخدوم کا فیضان پٹ رہا ہے شرط یہ ہے کہ لینے کا سلیقہ آنا چاہیے مخدوم صاحب نے اپنا دروازہ سب کے لیے کھول رکھا ہے کوئی پابندی نہیں بس بات یہ ہے کہ خلوص دل سے مخدوم صاحب کی خدمت کا جذبہ آنا چاہیے یہ نہیں کہ برساتی میڈک کی طرح نکل آئے اور ہنگامہ برپا کیا 2 سے 5 دن 6 دن 8 دن اس کے بعد مخدوم صاحب کیا اور مخدوم صاحب کی ذات کیا شاید ان کے دلوں پہ اور ان کی زبانوں پہ ان کا نام اللہ 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 اکبر اللہ اکبر 365 جو تپے جو کھپے جو اپنی صحت کو جو اپنے وجود کو مخدوم شاہ مکی اور ان کے نام کے لیے ان کے مشن کے لیے پروان چڑھا دے قربان کر دے اس ذات کا نام سید عبدالرب المعروف چاند میں یہاں فرض کی بات کر رہا ہوں کیا بات ان 50 افراد میں ایک تنہا فرد ہے اب آپ دیکھیے کہ جو مخدوم صاحب کو دے گا وہی مخدوم صاحب سے لے لے واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے کہا تھا دو تاکہ محبت بڑھے تو جو اب یہ سوال اگر کسی کے دل میں آئے کہ اولاد تو سب ہے اور مخدوم صاحب محبت سب سے فرماتے ہیں ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے لیکن دیکھیے فرمایا کہا تو تحاب ہو تحفہ دو اور تحفہ لو تاکہ آپس میں محبت بڑھے تو جو سال کے 365 دن مخدوم صاحب کو دے تو مخدوم صاحب بھی کس کو عنایت فرمائیں گے یہ فیصلہ اور اب جس نے مخدوم کو دیا اور پھر مخدوم سے لیا اسی کے ہاتھ میں وہ جام ہے جو آپ پر بچھاور کرے اور آپ کو پلائے تاکہ آپ کا دل بھی سدھرے اور آپ کی روح بھی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ بالہری شریف حضور صاحب سجادہ فیضان سرکار مخدوم ملت شہزادہ حضور نور المشاہیر یہ جو دیوانے ہیں حضرت کے اس پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا جی نماز سبحان اللہ جی سبحان اللہ ایک ہم ہی نہیں ہے شہدائی ایک ہم ہی نہیں ہے شہدائی ہم ہی نہیں ہے شہدائی سینکڑوں اور ان پہ مرتے ہیں سینکڑوں اور ان پہ مرتے ہیں کوئی ہم ہی نہیں ہے شہدائی جان چھڑکتا ہے سینکڑوں اور کوئی اگر نور المشائخ پر اپنی جان قربان کرتا ہے تو اس کا ہرگز غرور نہ کرے کہ وہی نہیں چھڑکتا ہے اور علامہ سید نصیر الدین گولڑوی کا ایک شعر یاد ہے کہ خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے خم ہے جی خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے اور بے وجہ کسی پہ نہیں مرتا کوئی ارے ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے
मखदूम साहब की खिदमत तो कर रहे हैं, हाँ लेकिन किसी मतलब और किसी मकसद से नहीं, कोई अपना ज़ाती फायदा नहीं। एक बार बाबू फिर से जी वाह वाह वाह। माशाअल्लाह। हम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। अगर यहाँ लोगों के माथे झुके हुए हैं, अगर उनकी कमरे खम हैं, उनकी गर्दनें खम हैं, तो इस हरम में कुछ है। हाँ 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 खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। बेवजह किसी पे नहीं मरता कोई, हम पे कोई मरता तो हम में कुछ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मखदूमी व सुबहानी, जिंदाबाद, आस्ताना बहरी शरीफ, जिंदाबाद, हुजूर साहिब सज्जादा, जिंदाबाद, शहजादा हुजूर नूरुल मशाइख, जिंदाबाद, यादगार मशाइख अहले सुन्नत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। हम पे अब हमने खिदमत तो की, आप सबने खिदमत की, लेकिन अब इस खिदमत का ना इसकी कोई लालच है, ना कोई हिर्स है। बस इतना है कि दुनिया में अगर तूने मुझे तूने घर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 और वाह वाह। हमारा काम तो ये है कि हम गिला न करें। हाँ हाँ हमारा काम तो ये है कि हम गिला न करें, सिला वफाओं का इसने दिया दिया न दिया। क्या बात है, क्या बात। हमारा काम तो ये है कि हम गिला न करें, सिला वफाओं का इसने दिया दिया न दिया दिया न दिया। आया। ये एक छोटी सी गुफ्तगू थी मखदूम साहब की बारगाह में और साहिब मसनद की बारगाह में। याद रखिए, बिलहरी शरीफ तकरीबन 500 साल से ज़्यादा एक पुरानी खानकाह है और हज़रत साहिब सज्जादा इसके 17वें गद्दी नशीन। 17वें। ठीक है जी। और आज मखदूमुल मिल्लत का ये कुल है और मैं समझता हूँ कि मखदूमुल मिल्लत की वो ज़ात है कि अगर माज़ी करीब में तारीख़ के औराक उल्टे जाए तो ऐसी ज़ात शाज़ और नादिर मिलेगी। लोग मखदूम मिल्लत के मुकाबिल जिनको भी लाना चाहते हैं या जिनको भी खड़ा करते हैं, जिनको भी दिखाना चाहते हैं, वो सिर्फ मखदूम मिल्लत की एड़ी का जवाब ले आए। मुआखिर साहब, आपका असल वतन गालिबन चकचई है, आपके पटीदारों का। वहाँ के लोगों से पूछिए कि मखदूम मिल्लत की वो बात है ना, सुहानी है। आगे क्या है शेर? चादर का एक शेर था। तो मखदूम मिल्लत की जो ज़ात है, पूछिए के लोगों से जो मखदूम मिल्लत की ज़ात का जवाब पाना चाहते हैं, उनके मुकाबिल में वो अलकाबात ढूंढते हैं और फिर मुकाबले की बेजा कोशिश करते हैं। वो मखदूम मिल्लत के मकाम, बुलंदी, रिफ़अत, करामत, सखावत, अदालत का जवाब मैं नहीं मांगता। फ़कत और फ़कत मखदूम मिल्लत की एड़ियों का जवाब ले आए कि चकचई का जो चक्रोट था, हाईवे था, मखदूम मिल्लत ने एक लात मारी थी, कई गज दूर जाके। क्या बात है, क्या बात है। और जो सरकार ने पास किया था, मुरीदीन ने शिकायत की, टुकड़ा बयान किया कि हजरत सरकार नहीं मानती, हमारे खेतों से होकर रोड गुजारती है। फरमाया गम मत करो, आपने एक ठोकर मारी और जो पास शुदा रोड थी वो थोड़ी दूर जग जग जग। हाय 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 हाय। तो ये है हजरत का कदम। जब उनके कदम का ये आलम है, हाय हाय। तो आपकी जुबान और आंख और सर मुबारक का क्या आलम है। क्या बात है। और आपको तो पता ही है, शायद नहीं पता होगा कि हजरत का जब विसाल हुआ तो मखदूम मिल्लत का सर मुबारक उनके नन्हे नन्हे हाथों में। अल्लाह 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 अल्लाह।
اس وقت والد بزرگوار چھوٹے تھے، کم سن تھے، اور وقت غسل مخدوم ملت کا سر مبارک حضرت ہی کے ہاتھوں میں تھا اور حضرت کو غسل دیا جا رہا تھا. اور مخدوم ملت کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وقت نزاع ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت کو تصوف کے باب میں سیف زبانی عطا. ہائے 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 کہ اس سادگی کے ساتھ اگر کچھ کہہ دیتے تھے، کچھ بول دیتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا. حیدر سیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ابا کو دیکھیے، میں ایسی کوئی من گھڑت باتیں نہیں کرتا، نہ میں پیشہ ور کوئی خطیب ہوں کہ میں کہہ کے کرامتیں بیان کروں گا اپنے باپ دادا کی، لیکن بات آئی ہے تو پیش ہو رہی ہے. آپ نے چھیڑا تو جاگ اٹھا ہمارا ذوق دل، عشق نے انگڑائی علی حسن کی تاثیر. تو ان کے ابا کو پولیس اٹھا کے لے کے جا رہی تھی. کیوں مولانا؟ اور آپ نے کیا فرمایا آپ کے ماما کو، سیف اللہ بابو کو کیا فرمایا افسر سے، ایس او سے، کہ تم ہماری بات مان لو ورنہ اگلے دن نہ تم رہو گے نہ تمہاری افسری رہے گی اور تم مزدوری کرتے نظر آؤ گے. چند دنوں کے بعد انہی کے ماما نے دیکھا کہ تربا کے آگے جو پہاڑ ہے واشی محلے میں، وہ انسپکٹر پتھر توڑتا نظر آیا. اللہ 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 اللہ، ہائے 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 ہائے. تو یہ مقام ہے، یہ تواضع سے چیزیں ثابت ہے. ایسا نہیں ہے، وہ آج بھی چند آنکھیں موجود ہیں جنہوں نے مظہر شاہ بھیک مکی حضور مخدوم ملت کے جلووں اور کرامات کا مشاہدہ. یہ تھوڑی سی ایک گفتگو تھی بارگاہ مخدوم میں، اللہ اسے قبول فرمائے. آپ سب ہر سال آئیے، لنگر مخدوم کھائیے اور ہمیں دعائیں دیجئے کہ ہر سال ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر لنگر کا انتظام کریں، کھانے کا انتظام کریں، رہنے کا انتظام کریں. بتائیے، بہت سی خانقاہیں ہیں لیکن ہماری خانقاہ میں ایک رواج ہے کہ صاحب سجادہ ایک ایک مرید کو جا جا کر دیکھتا ہے. آج کہیں بھی چلے جاؤ لیکن بلہری شریف کے عرس میں ایک عام رضاکار کی طرح ہم کو بھی ایک ایک مرید کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ پنکھا لگا کہ نہیں لگا، ہوا پہنچی کہ نہیں پہنچی، لوگ اٹھے کہ نہیں اٹھے، کی تیاری کیا کہ نہیں کیا. کیوں؟ یہ اصل خانقاہی نظام تھا کہ جسے کبھی نصیر الدین چلا پہلوی نے فرمایا تھا کہ شیخ، ان سے پوچھا گیا کہ خانقاہ کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا جناب خانقاہ اسے کہتے ہیں کہ وہاں کال ہو، حال ہو اور مان ہو. کیا کیا ہو؟ کال ہو یعنی قال اللہ اور قال رسول کی بات ہو، ٹھیک ہے، چندے کی بات کم ہو اور قال اللہ اور قال رسول کی بات زیادہ ہو. اس لیے کہ چندے کا پہلو تیسرا ہے، پہلا پہلو قال اللہ اور قال رسول کا ہے. قال اللہ اور قال رسول کی بات ہو لیکن وہ عام مولوی کے انداز میں نہ ہو، بلکہ اس قال کو سن کر لوگوں پر ہاتھ ماری، لوگ جھوٹ مست ہو جائیں، نشہ ایک کیفیت، اور پھر جب اس سے نکلے تو لوگوں کو مال ملے تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے. اسی لیے تو فرید الدین گنج شکر نور اللہ مرکزوں نے اسلام کے ارکان 6 بنائے تھے، اس میں سے ایک پیٹ بنایا تھا، روز بنائی تھی. اس لیے کہ بہت سو کو دیکھا گیا کہ جنہوں نے پیٹ کے چکر میں اپنا دین دھرم بھی بیچ دیا. خیر اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے. بولنے کا ارادہ زیادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی 20 منٹ 25 منٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب صاحب سجادہ کے حق میں دعا کریں کہ اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، کی صحت کو شادباد رکھے تاکہ اسی طرح وہ اپنے دادا اور اپنے اجداد کے مشن کو آگے بڑھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.